بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو لاہور کی عدالت میں انصاف کے لیے چکر لگانے والی بزرگ خاتون بالآخر موت کی راہ پر چل پڑی، لیکن اس کو انصاف نہ ملا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے اوپر اور عدالتوں کے جو کردار ہے اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی طرف دیکھنا ہوگا ہمارے چیف جسٹس گلزار صاحب کو بھی، چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کو بھی۔ بڑی اہم اور ایک افسوسناک دل دہلا دینے والی ان کی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کی آڑ میں پاکستانیوں سے 18 ارب روپے کا فراڈ کیا گیا ہے، اور اس فراڈ کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان تھے، 17 کارکنان کو آج عدالت نے عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے 17 کارکنان کو بری کی ہے۔ ان افراد پر کار سرکار میں مداخلت کا الزام تھا۔ لاہور میں شاہدرہ پولیس نے تحریک لبیک پاکستان کے 1 درجن سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا تھا، اور کار سرکار میں مداخلت اور دھمکیاں دینے کے الزام میں 2021 میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے 17 کارکنان کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں تمام ملزمان کو بھی بے گناہ قرار دے دیا، اور پولیس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو ملزمان ہیں یہ بے گناہ ہیں، اور ان کو غلط فہمی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر صاحب نے TLP کارکنان کی بریت کا فیصلہ سنایا۔ ان میں جو تھے ملزمان، یہ سارے وہ لوگ تھے جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان تھے۔ یہ اکتوبر 2021 میں جب اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کے لیے جو ملتان روڈ سے لاہور سے یہ قافلہ چلا تھا، اور پھر بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا شاہدرہ میں، اور اس کے بعد جو اگلے علاقے ہیں وہاں پر، تو اس ضمن میں یہ لوگ گرفتار کیے گئے تھے، اور ان کی گرفتاری کے بعد آج ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ اور اس پورے کے پورے معاملے پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کی قیادت کے درمیان، اور اس معاہدے کی جو بنیاد پر یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ آگے چلا۔ دوسری طرف جو اہم ایشو ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی کی آڑ میں جو پاکستانیوں کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے پاکستانیوں کو 18 ارب روپے سے محروم کیا گیا ہے، یہ ایک دل دہلا دینے والی داستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 ارب روپے کا فراڈ کرنا، اور اس میں پھر بڑی کمپنیاں ملوث تھیں، اور FIA نے یہ بیسیکلی کارروائی کی ہے، اور FIA سائبر کرائم ونگ نے یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں سے اربوں روپے کا فراڈ آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے کیا گیا، اور یہ آن لائن اپلیکیشنز کرپٹو کرنسی کی عالمی ایکسچینج ہے بائنانس، اس سے جڑی ہوئی تھی۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے کہا کہ بائنانس کے پاکستان میں جنرل مینیجر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ FIA نے امریکہ اور کیمین آئی لینڈ میں بائنانس کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ FIA کی جانب سے بھیجے گئے نوٹسز میں یہ کہا گیا کہ ممکنہ طور پر کرپٹو کرنسی سے ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ بھی ہو رہی تھی۔ پاکستان میں 11 موبائل فون ایپلیکیشنز اس جو کمپنی ہے بائنانس، اس سے رجسٹرڈ تھیں، جن کے ذریعے یہ فراڈ ہوا۔ سربراہ FIA سائبر کرائم عمران ریاض کے مطابق 11 موبائل فون ایپلیکیشنز دسمبر میں اچانک بند ہو گئیں، جن پر ہزاروں پاکستانی رجسٹرڈ تھے۔ ان ہزاروں پاکستانیوں نے ان ایپلیکیشنز پر اربوں روپے لگا رکھے تھے۔ عمران ریاض کا یہ کہنا تھا کہ ایپلیکیشنز کے ذریعے ابتدا میں ورچوئل کرنسیز میں کاروبار کی سہولت دی جاتی، بٹ کوائن اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کو ان کی سرمایہ کاری کا کہا جاتا، اور ان ساروں کی سرمایہ کاری بائنانس کے ذریعے ظاہر کی جاتی تھی۔ ایپلیکیشنز کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ماہرین کرپٹو کرنسی پر جو ماہرین کرپٹو کرنسی ہیں وہ جوا بھی کھلاتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ایپلیکیشن پر 5 سے
30,000 کسٹمر اور سرمایہ کاری 100 سے 80,000 ڈالر تھی۔ اپلیکیشنز کے ذریعے عوام کو مزید فراڈ کو لانے پر بھاری منافع کا لالچ بھی دیا جاتا تھا ان سارے کے سارے مافیاز کی طرف سے۔ سربراہ سائبر کرائم ونگ نے مزید یہ کہا کہ ایف آئی اے کو بائنانس کے 26 مشتبہ بلاک چین والٹ ملے جن پر رقوم ٹرانسفر ہوئیں۔ بائنانس سے ان بلاک چین والٹس کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ ساتھ یہ بھی سربراہ سائبر کرائم ونگ نے کہا کہ ایف آئی اے کو بائنانس کے 26 مشتبہ بلاک چین جو والٹ ملے ہیں اس کی تفصیلات ہم نے مانگی ہیں۔ عمران ریاض کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی اے پاکستان کے بائنانس کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشن کی چھان بین کر رہی ہے۔ بائنانس ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے آسان راستہ ہے۔ امید ہے کہ ان مالی جرائم کی تحقیقات میں یہ جو کمپنی ہے وہ پاکستان سے تعاون کرے گی، کیونکہ پاکستان فیٹف کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے منی لانڈرنگ اور اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ اور اگر یہ جو بین الاقوامی کمپنی ہیں یہ پاکستان میں ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گی تو پھر فیٹف کو بھی ہم بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر اور مختلف ممالک میں بیٹھ کر جو فیٹف کی نظر میں بڑے اچھے ممالک ہیں وہاں بیٹھ کر پاکستان میں یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، 18 ارب روپے کا فراڈ ہے، اور ہمارے لوگ بھی دیکھا دیکھی صرف اور صرف لالچ میں آ کر ہم نے دیکھا ہے۔ پہلے سیف اللہ نیازی تھا، 16 ارب روپے کا فراڈ کر کے وہ تو جیل میں ہے، اور جو نیب ہے اس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا، چاہے اس کی بنیاد پر نیب کے خلاف ایک توہین عدالت کا مقدمہ بھی ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، کیونکہ احاطہ عدالت سے ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور پھر یہی نیب ہے جس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میں پھر کل جو نیب نے اپنی غیر مشروط معافی نامہ لکھ کر دیا اور اس کی بنیاد پر ان کو معافی ملی۔ تو یہ بڑے جو لوگ ہیں جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ نہیں آتے، اس وجہ سے بڑی کیئر کرتے جب بھی آپ آن لائن کو بزنس کی طرف جائیں تو بڑی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ لاہور میں انصاف کے لیے چکر لگانے والی خاتون وہ ان کی جو ڈیتھ ہے اور وہ احاطہ عدالت میں ہی دم توڑ گئیں۔ 75 سالہ یہ زیب النساء نامی خاتون 5 سال سے انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہی تھیں، جسے عدالت سے ابھی تک انصاف تو نہ مل سکا، البتہ احاطہ عدالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق اپنے حق کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے والی جو زیب النساء تھی وہ بدھ کے روز جو سول کورٹ کی 5ویں منزل پر پہنچنے کی کوشش میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کیونکہ لفٹ خراب تھی۔ میں یہ سوال کرتا ہوں ہماری عدلیہ سے کہ جن کو بڑے آپ نے جو سول ججز ہیں یا ایڈیشنل سیشن ججز ہیں بڑی ان کو آپ نے سہولتیں دے دی ہیں، اور آپ نے ان کو یہاں تک کہ ان کو سائیکلز دے دی ہیں، ان کے چیمبرز میں کھڑی ہیں ایکسرسائز کے لیے، آپ نے ان کو گاڑیاں دے دی ہیں، آپ نے بڑے بڑے جنریٹر ان کے جو سیشن جج اور ان کی رہائش گاہوں پر لگ گئے ہیں، لیکن نہیں انصاف ملا تو لوگوں کو نہیں ملا۔ اور اس خاتون نے جو 5ویں منزل پر ایل ڈی اے پلازا جو ایوان عدل کا ہے اس میں 5ویں فلور پر جج صاحب بیٹھتے تھے، جس کی عدالت میں اس خاتون نے جانا تھا، لفٹ خراب تھی جس کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے جا رہی تھی، 3 فلور پہ وہ پہنچی اور دل کا دورہ اس کو لگا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اہل خانہ کے مطابق 75 سال زیب النساء ایوان عدل کی 3 منزل پر پہنچی تو ان کی دھڑکنیں کچھ ایسی بے ترتیب ہوئیں کہ ان کو مزید 2 منازل وہ طے نہ کر سکیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے یہ موت ہوئی، اور اس کا متوفی زیب النساء کے والد ریلوے کے ایک سابق ملازم تھے جن کی پینشن کے حصول کے لیے وہ کوشاں تھی، اور 5 سال ہو گئے تھے اس کو نہیں ملی تھی جو پینشن ہے۔ زیب النساء کے مرحوم والد کے ایک دفتری ساتھی کے مطابق رولز کے تحت تو پینشن زیب النساء کو ملنی چاہیے تھی، مگر متعلقہ حکام کی ہٹ درمی نے انہیں ان کے حق سے اب تک محروم رکھا تھا، اور وہ عدالت آئی تھی لیکن غریب تھی، کون سنتا ہے، 5 سال سے وہ دھکے کھا رہی تھی۔ وہ کون سا کوئی شریف خاندان کی کوئی خاتون تھی یا زرداری خاندان کی خاتون تھی، وہ تو غریب خاندان کی خاتون تھی، اس وجہ سے اس کی جان چلی گئی اور 5 سال میں اس کو پینشن کا جو بنیادی حق ہے وہ بھی نہ مل سکا۔
وزیر اعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی حکم پر وزارت خزانہ نے اور شوکت طارین نے ایک اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس وصولی کے لیے اب ہم ایک نیا نظام بنا رہے ہیں، اور نادہندگان کو جو ٹیکس نہیں دیں گے یا نان فائلرز ہیں ان کو اب نوٹس نہیں دیا جائے گا، بلکہ غیر رجسٹرڈ افراد کے پاس ہم خود جائیں گے، جو FBR کی ٹیمیں ہیں وہ خود ان کے پاس جائیں گی، اور وہ موقع پر ان کو بتائیں گے کہ آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے، آپ نے اتنا کمایا ہے اور آپ یہ ٹیکس دیں، اور موقع پر ان سے ٹیکس لے کر آئیں گی۔ شوکت طارین نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ٹیکس اصلاحات کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا ٹیکس کا جو نظام ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، ہم ٹیکس سسٹم کی اصلاح اور آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ٹیکس نادہندگان تک پہنچیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ کی انکم اتنی ہے اور آپ کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس گزاروں کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے، ٹیکس وصولی کے لیے خود کار سسٹم بنا رہے ہیں، خود کار سسٹم سے ٹیکس محصولات میں اضافہ ہوگا، ہر شہری کو ہراساں نہیں کریں گے مگر ٹیکس لازمی وصول کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک اچھی چیز ہے اور اس پر ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔